شہادت کیا ہے اور اس مرتبے کو پانے والے کو شہید کہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت ایک وہ مقام و رتبہ اور درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ خوش نصیبوں کو عطا فرماتا ہے جی، اور پھر جس کو یہ مقام و رتبہ ملتا ہے اس کے بعد اس کو مردہ کہنے کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایک ایسا مقام و رتبہ ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں تم نے مردہ نہیں کہنا۔ اللہ، کیا کہنا ہے؟ فرما ان کو زندہ کہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب عقل انسانی کا پرندہ پرواز کرتا ہے نا جی، کہ اگر شہید زندہ ہے تو ہم سے ملتا نہیں، بات نہیں کرتا، بیٹھتا نہیں۔ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہارا شعور چھوٹا ہے، اللہ نے اس کو اس سے بھی بلند مرتبہ اور زندگی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، سبحان تو یہ اللہ، شہادت سبحان بیسک اللہ۔ ایک رتبہ اور درجہ اور فضیلت ہے جو اللہ رب العزت خوش نصیبوں کو عطا فرماتا ہے۔ کیا بات ہے، اچھا، سبحان اللہ۔ جو اللہ کی راہ میں اعلاء کلمت الحق کے لیے جی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے اسے شہید کہتے ہیں۔ اچھا، ایک ہوتا ہے حقیقی شہید۔ جی جی، حقیقی شہید یہی ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے حکمی شہید۔ جی، حکمن بھی کچھ لوگ شہید ہوتے ہیں، جیسے کوئی زلزلہ آیا تو وہ مکانوں تلے دب کے کوئی فوت ہو گیا، پانی میں ڈوب کے فوت ہو گیا۔ اسی طرح عورت وقت ڈیلیوری اگر فوت ہو جائے، یہ کچھ مواقع ہیں ان کو بھی شہید کہا گیا ہے، صحیح۔ تو ان کو حکمی شہید کہتے ہیں۔ یہ حکمی ہاں، شہید ہے۔ آج ہم جو بات کر رہے ہیں یہ حقیقی شہید کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ جو لفظ شہید ہے نا، جی، اگر اس کے معانی پہ غور کیا جائے تو اس لفظ شہادت کے جو اسرار و رموز ہے وہ مزید کھل کر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو لفظ شہید ہے یہ دراصل شہادت سے نکلا ہے۔ اس کا معنی، ایک معنی علماء نے یہ کیا ہے حاضر ہونا۔ جب یہ شہید مرتبہ شہادت حاصل کرتا ہے جی، تو اس کو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ، یہ بخاری شریف کے اندر ایک روایت بھی ہے جس کا اشارہ ہے، میں سنا دوں تاکہ بات کا تتمہ ہو جائے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد گرامی جو حضرت عبداللہ تھے، جب وہ شہید ہوئے نا تو حضرت جابر پر اس وقت بڑی یکدم ذمہ داری آ گئی۔ ہر پر آتی ہے لیکن ان پر ان مانوں بھی تھی، ان کی بہنیں زیادہ تھیں۔ اچھا، ان کے والد پر قرضہ بہت زیادہ تھا، تو یکدم یہ بھی ایک پریشانی ہوتی ہے کہ ڈبل ذمہ داری یہ، اور تیسرا والد صاحب شہید ہو گئے۔ اللہ، تو ان کی حالت وہ بڑی غیر تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر کیا میں تجھے خوشخبری نہ دوں؟ کہا کس بات کی؟ فرمایا جب بھی کوئی شہید ہو کے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اللہ حجاب میں پردہ فرماتا ہے۔ تیرا باپ جب گیا ہے تو اللہ نے حجاب ہٹا کے براہ راست اس سے کلام فرمایا ہے۔ تو یہ شہید اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ جو کہ حضرت جابر کے والد ہے، ان کی یہ خاصیت بھی تھی۔ کیا بات ہے۔ اچھا، یہ شہید اپنے رب کی بارگاہ میں، یہاں پر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ رب کے جلوے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے جو شہید ہوتا ہے وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے پھر دنیا میں بھیج تاکہ میں دوبارہ تیری بارگاہ میں اسی طرح مرتبہ شہادت حاصل کر کے آؤں۔ سبحان، کیونکہ وہ جو اس وقت جلوے دیکھتا ہے، جو ان کی لذت وہ لے لیتا ہے نا، وہ لذت پوری کائنات میں کہیں اور سے نہیں ملتی ہے۔ اللہ، اس واسطے وہ دوبارہ پھر مرتبہ شہادت کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ جو لفظ شہید ہے، اس کا اگر شہادت مراد لی جائے حاضر ہونا تو پھر اس کا یہ مطلب ہے۔ سبحان اور ظاہر سی بات ہے جب ناظرین سنیں گے تو ہمارے بہت اندر پیاری جذبہ شہادت تو بڑھے گا نا، بہت کہ پیاری۔ شہادت کے اندر یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور پھر جلوے دیکھنا کمال والی بات ہے جناب۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات بھی سمجھنے والی ہے، یہ جو لفظ شہید ہے نا، جی، اس کا علماء نے جب اس کے تراجم بہت زیادہ معانی بیان فرما، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پا لینا۔ جی، اب وہ کیا چیز پا لیتا ہے؟ ایک تو وہ مرتبہ شہادت پا لیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو شہید کے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں وہ ان وعدوں کو پا لیتا ہے۔ سبحان، اب وہ شہید کے ساتھ جو وعدے ہیں وہ کیا ہیں کہ اس کا خون کا قطرہ جی، زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ مغفرت کی سند عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان، تو یہ مرتبہ شہادت جو حاصل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ رتبہ دیتا ہے۔ کیا بات ہے حضور۔ پھر یہ جو شہید ہوتا ہے نا، اس کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ
تیرے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے گئے. ٹھیک ہے. اور پھر اسی شہید کو یہ بھی کہا گیا کہ قیامت کی گھبراہٹ سے بھی تجھے محفوظ رکھا گیا. اللہ یہ قیامت کی گھبراہٹ سے محفوظ ہو جائے. سبحان اللہ. قیامت والے دن نامہ اعمال اس کا نہیں تولا جائے گا. تولنے سے پڑھنے کی بات ہے. اس کو پڑھنے کے لیے نہیں کہا یہ جائے. ایک شہید کے فضائل ہیں. ایک شہید کے اللہ فضائل. اکبر. یہ روایت میں اس کے ساتھ جو وعدے اللہ کیے گئے ہیں اکبر. یہ وہ وعدے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اسی طرح سبحان اللہ. وہ جو شہید ہوگا اس کو قیامت والے دن ایمان کا نور کا لباس پہنایا جائے گا اور وہ اپنی قوم میں سے 70 بندوں کی شفاعت کر کے جنت میں لے کے جائے گا. تو یہ لفظ شہید کے اسرار ہیں. تو جب اتنے اس کے فضائل ہیں, اتنے اس کے پہلو ہیں, تو پھر جب سننے والے سنیں گے تو جذبہ شہادت تو بڑھے گا. کیا بات ہے حضور.